بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں لہجہ سیکھنے کا آسان طریقہ بتایا جائے گا، اس لیے تمام حضرات غور سے سنیں تاکہ کوئی بھی لہجہ آپ نے سیکھنا ہو تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ آج کل کا بڑا مسئلہ یہ ہے، چاہے وہ مسجد کا امام خطیب ہو یا شیخ الحدیث ہو، حافظ ہو، قرآن مجید تو یاد کر لیتے ہیں لیکن قرآن مجید پڑھنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، یعنی ایسا انداز نہیں ہوتا کہ سننے والے کو اچھا لگے اور اس کا دل اس میں لگے کہ اور سنا جائے قرآن مجید کی تلاوت کو۔ اکثر جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مختصر سی نماز ہوتی ہے 3 آیتوں کی 4 آیتوں کی، لیکن اگر ہم یہی لوگ نماز پڑھے حرمین میں یا کسی اچھے عرب امام کے پیچھے تو ایک رکوع 2 رکوع پورا آدھا سپارہ یا پورا پاؤ وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ بڑے غور و فکر خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ تلاوت سنتے ہیں۔ تو یہ لہجہ سیکھنے کا کوئی آسان طریقہ، ایک بھائی نے پوچھا بھی تھا کہ اس کا کوئی حل ہو تو بتا دیجئے۔ تو لہجہ سیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ نے کسی بھی قاری صاحب یا کسی بھی شیخ کا، عرب کے کسی بھی عالم کا لہجہ سیکھنا ہو، اور یہ پسندیدہ عمل بھی ہے اس لیے کہ حدیث شریف میں ارشاد ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب، یعنی یہ پسندیدہ عمل ہے کہ قرآن مجید کو عرب کے طور طریقے پر، یعنی عرب کے لہجے کے مطابق پڑھو جس طرح عرب لوگ پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی پشتو میں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی پنجابی میں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اردو میں پڑھ رہا ہوتا ہے، تو کوئی کس لہجے میں پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو تاکید کی گئی ہے وہ عرب کے لہجے میں کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، عرب کے انداز کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ تو اگر آپ نے کوئی بھی عرب کا لہجہ سیکھنا ہو تو اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ آپ 1 مہینے میں کوئی بھی لہجہ آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہو، لیکن آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہوگا، اس کے لیے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ طریقہ یہ ہے، روزانہ سونے سے پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ آپ نے اس شیخ کی تلاوت سننی ہوگی۔ جس شیخ کا لہجہ آپ نے سیکھنا ہے روزانہ آدھا گھنٹہ سونے سے پہلے، یعنی سونے سے پہلے جو وقت ہوگا وہ آپ نے تلاوت سننی ہے مائک لگا کر۔ آج کل ہر کسی کے پاس موبائل ہوتا ہے، اگر موبائل نہ ہو تو ٹیپ ہو۔ تقریباً آدھا گھنٹہ آپ نے یہ لہجہ سیکھنا ہوگا، آدھا گھنٹہ آپ نے سننا ہوگا۔ آدھا گھنٹہ سننے کے بعد صبح جب آپ اٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے 15 منٹ جو آپ نے لہجہ سنا تھا رات کو اسی کے مطابق پڑھنے کی پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے۔ روزانہ نہار منہ آپ نے یہ مشق کرنی ہے، اس لیے کہ فطری طور پر نہار منہ کی جو تلاوت ہوتی ہے اور برے پیٹ کی جو تلاوت ہوتی ہے، یعنی نہار منہ کی جو آواز ہوتی ہے اور برے پیٹ کی جو آواز ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے قدرتی طور پر۔ اس لیے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ نہار منہ جو آواز ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے انسان کو، یعنی اس کی آواز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے مثال میں یہ پیش کرتے ہیں جیسے یہ سسٹم ہوتے ہیں، ایکو سسٹم، ڈیک وغیرہ، یہ اندر سے خالی ہوتے ہیں لیکن آواز اس سے بڑی خوبصورت نکلتی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر خالی پیٹ انسان ہو تو اس کی آواز قدرتی طور پر خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے جو رات کو تلاوت آدھا گھنٹہ سنی ہوگی اسی کے مطابق آپ نے 15 منٹ یا 20 منٹ تک روزانہ آپ نے مشق کرنی ہوگی، تلاوت کرنی ہوگی۔ جو طریقہ جو لہجہ آپ نے رات کو سنا تھا اسی، اور یہ خود بخود آپ کی زبان پر ایسے ہی لہجہ رواں دواں ہوگا، اس لیے کہ آپ میں سے اکثر کو اپنے مسجد کے جو ائمہ حضرات ہیں ان کے لہجے آتے ہوں گے، وہ آپ نے کوئی سیکھے نہیں ہے بلکہ سن کے وہ آپ کو آ گئے۔ اسی طرح آپ نے یہ تقریباً 1 مہینہ یہ مشق کرنی ہے۔ 1 مہینہ مشق کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کافی فرق محسوس کریں گے اور عرب کے لہجے میں آپ قرآن مجید پڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی اور قرآن مجید سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔